یہ 1976 کا سال تھا اور امریکی وزیر خارجہ ڈاکٹر ہنری کسنجر پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ امریکہ چاہتا تھا ذوالفقار علی بھٹو ایٹمی پروگرام ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر ہنری کسنجر امریکی صدر کا پیغام بھٹو کو پہنچانے آیا تھا۔ بھٹو صاحب نے بڑے سکون سے ہنری کسنجر کی بات سنی اور اس کے بعد ہنری کسنجر سے مخاطب ہوئے۔ آپ میرے دوست ہیں، آپ مشورہ دیجئے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر ہنری کسنجر ذرا سا مسکرایا اور نرم آواز میں بولا، مسٹر پرائم منسٹر، سفارت اور اقتدار کے کھیل میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ فیلڈ مارشل صاحب بھی امریکہ کے دورے پر ہیں اور بڑی دوستیاں امریکیوں کے ساتھ بنا رہے ہیں، یہ سن لیں۔ میں اس وقت محض ایک پیغام رساں ہوں، آپ کو اپنے کسی مشیر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ بھٹو صاحب مسکرائے اور خوبصورت لہجے میں جواب دیا، میں اس کے باوجود آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، چنانچہ آپ سے مشورے کی درخواست کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ہنری کسنجر نے کہہ لگایا اور بھٹو صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، آپ واقعی ایک شاطر انسان ہیں۔ بھٹو صاحب نے خاموشی سے اپنی نظریں اس پر جما دیں۔ ہنری کسنجر نے تھوڑی دیر توقف کیا اور اپنے لہجے میں شائستگی بھر کر بولا، میں بنیادی طور پر آپ کو مشورہ نہیں بلکہ وارننگ دینے آیا ہوں۔ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے بے شمار خدشات لاحق ہیں، لہذا آپ کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ بھٹو صاحب نے مسکرا کر پوچھا، فرض کرو میں انکار کر دیتا ہوں تو؟ ڈاکٹر ہنری کسنجر کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا، پھر ہم تمہیں عبرتناک مثال بنا دیں گے۔ بھٹو صاحب کا رنگ سرخ ہو گیا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہنری کسنجر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولے، پاکستان امریکی صدر کے بغیر بھی چل سکتا ہے، اب تم لوگوں کو اس خطے میں اپنے لیے نیا دوست، نیا حلیف تلاش کرنا پڑے گا۔ بھٹو صاحب مڑے اور باہر نکل گئے۔ مجھے یہ واقعہ وزارت خارجہ کے ایک سینئر افسر نے سنایا تھا۔ یہ صاحب بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء الحق کے ساتھی بنے اور ترقی کرتے کرتے ان کے قریبی رفقا میں شامل ہو گئے۔ 1987 میں افغانستان سے روسی فوجوں کا انخلاء شروع ہو گیا اور صدر جنرل ضیاء الحق یکدم اکیلے ہو گئے۔ ان کی انا کو دھچکا پہنچا اور انہوں نے پاکستان میں موجود CIA کے افسروں اور سفارتی عملے کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں ایک سفارتی تقریب میں صدر کا سامنا اچانک امریکی سفیر سے ہو گیا اور جنرل صاحب نے درجنوں لوگوں کے سامنے سفیر کو لتاڑ ڈالا۔ جنرل صاحب نے اس سے مخاطب کر کے کہا، تم لوگوں کا خیال ہے ہم تمہاری مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ یاد رکھو پاکستان ایک مضبوط اور توانا ملک ہے اور اگر ہم روس کو افغانستان سے بھگا سکتے ہیں
بھگا سکتے ہیں تو ہم امریکہ سے بھی نپٹ سکتے ہیں۔ امریکی سفیر خاموش رہا۔ جنرل نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اونچا کر کے بولے، تم اپنی حکومت کو بتا دینا، تمہارے پاس ہماری دوستی کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ سفیر نے سر ہلایا اور دائیں بائیں ہو گیا۔ یہ افسر اس وقت تقریب میں موجود تھا اور اس نے یہ سانحہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ افسر دوسرے دن جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کے لیے گیا اور ان سے بڑی عاجزی سے عرض کیا، سر، میں 10-11 برس پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا۔ سر، میں نے ہنری کسنجر اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے درمیان مکالمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تھا۔ بھٹو صاحب اس مکالمے کے بعد بہت پر اعتماد اور ہنری کسنجر اداس تھا۔ بھٹو صاحب نے عوام میں نکل کر بھی امریکہ کو للکارنا شروع کر دیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں۔ لیکن سر، پھر ایک وقت آیا، آپ نے بھٹو صاحب کو کرسی سے اتارا اور انہیں عدالتوں کے حوالے کر دیا اور عدالتوں نے انہیں پھانسی کی سزا دے دی، اور یوں بھٹو صاحب دنیا میں حقیقتاً عبرت کی مثال بن گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ افسر گھبرا گیا، لیکن اس نے بات جاری رکھی اور بولا، سر، آپ جب امریکی سفیر کو سرعام لتاڑ رہے تھے تو اس وقت وہ مجھے ہنری کسنجر لگ رہا تھا۔ سر، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر سمجھتا ہوں امریکہ کی دوستی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب امریکہ کے دوستوں کے لیے دوستی نبھانا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ دوستی جوتے میں کانٹا بن جاتی ہے۔ جنرل صاحب خاموش رہے۔ وہ افسر بولا، سر، میں نے واپسی پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے گاڑی رکوا کر مجھے گاڑی سے نیچے اتار دیا تھا۔ بھٹو صاحب کا خیال تھا وہ امریکیوں سے بہتر جانتے ہیں۔ سر، مجھے معلوم ہے آپ بھی میری باتوں سے خوش نہیں ہوں گے اور شاید اس بار بھی میرے ساتھ وہی سلوک ہو، لیکن سر، میں اس نازک وقت میں آپ کو سمجھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آپ مہربانی فرما کر اس وقت امریکیوں سے نہ الجھیں، امریکیوں سے پنگا نہ لیں۔ یہ ڈسپوزیبل کلچر کی اولاد ہیں۔ ان کی نظر میں وفا اور وفاداری بے معنی الفاظ ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ کھڑے ہوئے اور خاموشی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ صاحب بھی اٹھے، فوراً ان کے دفتر سے نکل گئے اور طویل عرصے تک دوبارہ اس دفتر میں داخل نہ ہوئے۔ یہ افسر مجھے بے شمار مرتبہ ملے اور جب بھی بھٹو صاحب اور جنرل ضیاء الحق کے بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا، میرے دونوں باسز نے میرا مشورہ نہیں مانا، لہٰذا دونوں افسوسناک انجام کا شکار ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ فوراً بولے، یہ امریکی مزاج ہے۔ دراصل وہ کسی کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات اگر نفرت اور محبت، ہیٹ اینڈ لو پر مبنی ہوں تو آپ ان کے ساتھ دیر تک چل سکتے ہیں۔ آپ یورپ، آسٹریلیا اور لاطینی امریکہ کی طرح کبھی ان کی بات مان لیں اور کبھی انہیں آنکھیں دکھا دیں،
आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। हम यहाँ जापान और चीन की मिसाल भी दे सकते हैं। ये दोनों ममालिक बैक वक्त अमेरिका के दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। चीन को देखें, सबसे ज़्यादा बरामदात अमेरिका को देता है, अरबों डॉलर्स कमाता है, दुश्मन भी है। ये अमेरिका के साथ तिजारत भी करते हैं और उसे आंखें भी दिखाते हैं। चुनाचे अमेरिका का इनके साथ कोई इशू नहीं, जबकि उनके मुकाबले में हम लोग अमेरिका के साथ हमेशा फर्मा बरदारी तक चले जाते हैं। हम अमेरिका की मोहब्बत में अपना आइन और अपना कानून तक बदल देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा आइन है, पाकिस्तान में कौन सा कानून है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से डू मोर के मुतालबे शुरू हो जाते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए अमेरिकी मुतालबात मानना मुमकिन नहीं रहते। अभी वीलॉग में एक मुतालबे का जिक्र करेंगे। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक वो अमेरिका को अपनी कानूनी और आइनी मजबूरियां बयान करता है, लेकिन अमेरिका उसकी बात का यकीन नहीं करता। अमेरिकियों का ख्याल होता है पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है और उनका दोस्त अब उन्हें धोखा नहीं दे रहा है। चुनाचे अमेरिकी अपना रवैया बदलते हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरान को वो सारी खिदमत याद आ जाती हैं जो उसने अमेरिकियों के लिए सरअंजाम दी थी। वो बड़े फख्र में अमेरिकियों को अपनी वफादारियां याद कराता है, जो भी हुक्मरान हो, और अमेरिकी कंधे उचका कर जवाब देते हैं, हमने इसके औज तुम्हें पाकिस्तान में हुकूमत करने का मौका दिया था। अगर तुमने हमारी बात मानी है तो हमने भी तो तुम्हें मौजें कराई। आजकल देख लें, इंसानी हकूक़ पे अमेरिका बात करता है, इलेक्शन चोरी पे बात करता है, पार्लियामेंट पे बात करता है, अदलिया की तबाही पे बात करता है, क्योंकि उसकी हर बात मानी जा रही है और उसके बदले में मौजें की जा रही हैं। जब ये बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, अमेरिका कहता है तो उसके बदले में मौजें किसने की। आज अमेरिका सीधा हो जाए कि 8 फरवरी 2024 का ऑडिट करो इलेक्शन का, फिर क्या होगा। बहरहाल जी, मौका दिया था और उसके जवाब में पाकिस्तानी हुक्मरान अमेरिका को धमकियां देने लगता है और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो या जनरल ज़ियाउल हक दोनों इबरतनाक मिसाल बन जाते हैं। वो खामोश हो गए, यानी वो जो दफ्तर खारजा के अफसर थे वो खामोश हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 तारीख और इतवार का दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और गपशप। पाकिस्तानी हुक्मरानों के ज़हन से जब ये बात निकल गई ना कि कोई दोस्त नहीं होता, अब यकीन करें चीन हमारा दोस्त नहीं है। हम कहते हैं जी हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी। एक वजह है वो ये कि हमारा दुश्मन साझा है। चीन भी इंडिया का दुश्मन है, हम भी दुश्मन हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस इलाके में थानेदार चीन है या इंडिया है। हम मानते हैं कि चीन थानेदार है, चीन हमारे साथ है। इन हुक्मरानों को ये समझ नहीं आती, ये दोस्तियां गांठ लेते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। आजकल फील्ड मार्शल साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका उनकी बातें मानेगा और फिर अपनी बातें मनवाएगा। और वो कौन सी बातें हैं वो मैं चल के आपको बता दूँगा आगे, क्योंकि मैंने आपको ज़हनियत बताई है कि वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट्स। जो दूसरी क़यादतें हैं ना, दूसरी क़यादतें वो मुल्क के, अपने मुल्क के मफादात देखती हैं। ये दोस्ती, ये मोहब्बत, ये गर्लफ्रेंड, ये लव, ये कहाँ से आ गया? मुल्कों के दरमियान ये कहाँ से आ गया?
یعنی ابھی دیکھیں نا، سعودی ہمیں پوچھے ہم کتنی مشکل میں ہیں، قطر پوچھے، کوئی بھی ملک پوچھے، ان کے پاس ڈھیروں، امریکہ کو انہوں نے کھربوں ڈالرز دے دیے، ہمیں 1 روپیہ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہے ہماری حالت کا کہ یہ کس قسم کے ہیں، یہ الو کے پٹھے ہیں، انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ تو ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں، ملکوں کی دوستیاں نہیں ہوتی، یہ بھول ہے سب کی۔ پہلے ابھی آپ کو 2 واقعے سنائے، فیلڈ مارشل صاحب بھی دوستی گانٹھ لیں، سنا ہے مائیکل کوریلا کے ساتھ دوستی ہے، اب مائیکل کوریلا چلا گیا ہے تو وہ نیا جو ہے نا وہ آیا ہے کوپر، اس کے ساتھ تعارف کرا گیا ہے، ٹھیک ہے کر لیں، بعد میں دیکھی جائے گی آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھ لیں کہ وقت تو نہیں آ پہنچا جس طرح امریکی کرتے ہیں، کچھ خبریں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی نے اسلام آباد میں آج وہ تحریک تحفظ آئین والوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ باجوڑ میں ایک دفعہ پھر بندوق کے زور پر تماشا لگایا جا رہا ہے، اور باجوڑ سے پھر جو ہے نقل مکانی شروع ہو گئی ہے، لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اچکزئی کا کہنا تھا کہ اگر پختون فوج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے خدا نخواستہ تو یہ ساری خانہ جنگی کا جو ذمہ دار ہے وہ شہباز شریف ہوگا، یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ یہ جو سپیکر ہے یہ حوالدار ہے، یہ میرے پاس گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ساڑھی گل ہو گئی ہے۔ اچکزئی کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف سے ملنے جاتے تھے تو وہاں پہ جلسہ ہوتا تھا، 20 25 بندے، لیکن یہ حوالدار سپیکر یہ ہماری عمران خان سے یا عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کرا سکتا، یہ خود فارم 47 کا ہے، اس کے یعنی یہ کہاں سے سپیکر ہے، اس کو بھی پیچھے سے چابی بھری جاتی ہے۔ اگلی بات حافظ حمداللہ صاحب نے کی ہے، یہ مولوی فضل الرحمان کی پارٹی کے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ محسن نقوی جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور آگے زبردست انہوں نے بات کی ہے کہ محسن نقوی کو نواز شریف بھی ووٹ دے گا، شہباز شریف بھی ووٹ دے گا اور زرداری بھی ووٹ دے گا، کیونکہ ان تینوں کے جو باپ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے مشترک ہیں، اور کس کی جو ہے نا یہ بات مانتے ہیں، یہ حافظ حمداللہ صاحب نے انکشاف کیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو خفیہ مقام سے پیغام گیا ہے کہ جو آپ نے بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا ہے یہ زبردست ہے، یعنی ضمنی الیکشن نہیں لڑنے چاہیے، لیکن یہ جو بار خسرے موجود ہیں، یہ جو خسی موجود ہیں، پی ٹی آئی والے جو ایم این اے ہیں، ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور جو ہے نا انہوں نے کہا جی الیکشن لڑنا چاہیے۔ یہ اتنے بغیرت ہیں، یہ اتنے کم ظرف ہیں کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں، میں اپوزیشن لیڈر بنوں۔ یہ اتنے بغیرت ہیں، یعنی یہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ صاحبزادہ حامد رضا وہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، اس پہ جنگ ہو رہی ہے کہ میں چیئرمین بنوں، میں چیئرمین بنوں، یعنی یہ اتنے جو ہے نا وہ گئے گزرے ہیں۔ عمران خان کو بہرحال پیغام گیا ہے جو لیڈر روپوش ہیں ان کی طرف سے کہ بالکل بائیک آؤٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 14 اگست کی تیاریوں میں پہلی دفعہ جو بات محسوس کی جا رہی ہے کہ بانی غائب ہے، یعنی بانی آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جرنیلوں کو قائد اعظم محمد علی جناح پہلے دن سے اچھے نہیں لگتے تھے، آپ کو مکھیہ منتری ہر طرف نظر آئے گی۔ ابھی اسکولوں میں آرڈر آئے ہیں کہ وہاں پہ تصویریں لگائی جائیں مکھیہ منتری کی، قائد اعظم کی نہیں، یا اس کے باپ کی، پناما والے کی۔ تو بہرحال بانی غائب ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب کی تصویریں مکھیہ منتری کی ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف کی ہیں۔ ایک چابی والا کھلونا ہے سرفراز بگٹی، یہ الیکشن ہارا، یہ ٹاؤٹ ہے، ٹٹ پونجیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ فتنہ ہے، ساری خرابی سوشل میڈیا نے جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے۔ تو بگٹی صاحب سے پوچھنا تھا کہ 2024 کا الیکشن وہ سوشل میڈیا نے چرایا، آپ کو فارم 47 سوشل میڈیا نے دیا، 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولی سوشل میڈیا نے چلائی، 9 مئی سوشل میڈیا نے کیا۔ اسی قسم کا فرمانا وہ جو فواد چودھری صاحب ہیں جن کی دوڑ بڑی مشہور ہوئی تھی، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا گند پھیلا رہا ہے۔ کون سا گند پہ؟ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تحریر، اس میں کون سا شک ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ جی اس میں فلاں چیز جو ہے نا وہ غلط ہے۔ سوشل میڈیا جو دیکھتا ہے وہی رپورٹ کرتا ہے۔ 300 ارب ڈالر چینی میں کھا گئے،
300 अरब रुपए चीनी में खा गए, हमने खाए, हमने तो रिपोर्ट किया है। 40 अरब इससे पहले वाले वीलॉग में बताया हज में खा गए, हमने खाए, गंदम में खा गए। तो ये सोशल मीडिया ने किया है। सोशल मीडिया जो देखता है, आर्मी चीफ साहब किधर हैं? अमेरिका में हैं। क्यों हैं? एक्सटेंशन के लिए हैं, उधर लॉबिंग कर रहे हैं, तो हम तो रिपोर्ट करते हैं। बहरहाल जी, ये कुछ खबरें थी और देर आयत दुरुस्त आयत। सबसे अच्छी बात वो ये कि असद कैसर ने आज माफ़ी मांगी है कि हमने जो है वो आर्मी चीफ बाजवा को एक्सटेंशन देकर जो है वो बहुत बड़ी गलती की थी। और इसी तरह जो कौमें हैं वो जो है वो आगे बढ़ती हैं। मैंने आपको बताया था कि बंदा गलती करने से तबाह नहीं होता, मुआशरा गलती करने से तबाह नहीं होता, गलती पर इसरार करने से तबाह होता है। उन्होंने गलती मान ली, बिल्कुल ठीक है, आइंदा वो तौबा करें कि किसी चीफ़ को एक्सटेंशन नहीं देंगे। बल्कि महमूद खान अचकज़ई ने कहा किसी सिविलियन को भी एक्सटेंशन नहीं देंगे। बाद वाले नहीं बैठे होते, वो मेहनत नहीं करते कि हमारी बारी आएगी। बहरहाल असद कैसर ने जो है वो बाजवा को एक्सटेंशन देने पर माफ़ी मांगी है और बहुत ज़बरदस्त किया है। उसके बाद अमेरिका की मुबैना तौर पे जो शराइत सामने आ रही हैं ना, उनमें 2 शराइत बहुत ख़तरनाक हैं। यानी एक शर्त ये है कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। अभी मैंने आपको बताया ना कि डू मोर, वो कहता है मज़े करो तो फिर हमारे काम भी करो। पाकिस्तान में फसायत रखनी है, जबर रखना है, जुल्म रखना है, जजों से मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट तबाह करनी है और अपने संगियों को नवाजना है, रिटायर्ड जर्नैल लगाने हैं, हाजिर सर्विस जर्नैल लगाने, तो हमारी बात भी मानो। और पहली बात यह है कि इजराइल को तस्लीम करो। और माइकल कुरेला वो मास्टरमाइंड था इजराइल का, फ़लस्तीन में जितना उसने कत्लेआम कराया, वो सबसे गहरा दोस्त फील्ड मार्शल साहब का। उसने आज नए चीफ से भी तारुफ करा दिया, कूपर से। तो उसने कहा जी इजराइल को तस्लीम करें, पहली शर्त। दूसरी शर्त, चीन से दूरी इख्तियार करें, सीपैक को रोल बैक करें, सीपैक को रोल बैक करें, चीन से दूरी इख्तियार करें, हमारी झोली में आए। बड़ी गर्म झोली है, नरम झोली है, हमारी झोली में आए। तीसरी शर्त, माइन एंड मिनरल्स, बलूचिस्तान हमारे हवाले कर दें और हम बलूचिस्तान से जो है ना वो चीन पे भी नज़र रखें, ईरान पे भी नज़र रखें, पाकिस्तान पे भी नज़र रखें और चीन हमें दें, बलूचिस्तान हमें दें। अब सवाल ये है कि उनके पास कौन सा मैंडेट है कि वो ये सारी बातें करें। लेकिन ये टॉक ऑफ द टाउन है, डिस्कस हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कहा कि जी तस्लीम करें, अरबों को भी कहा है, पाकिस्तान को भी कहा है तस्लीम करें इजराइल को, वरना ये मौजें ख़त्म जो इधर लगी हुई हैं। कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, 10-10 साल 12-12 साल मुखालफों को कुचला जा रहा है, इमरान खान को जेल में दिन ब दिन ख़त्म किया जा रहा है, कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई जज नहीं। तो फिर वो चुप हैं, अमरीकी चुप हैं। जब तक उनके काम करते जाएंगे अमरीकी चुप होंगे, ज़रा से इधर उधर जाएंगे। अभी हेनरी किसिंजर और भुट्टो साहब का बताया। और ये जो है ना, ये हड हराम और हराम खोर, ये बेगैरत पीटीआई वाले MNAs, इनका पूरा दिल है कि जी इमरान खान बाहर ना आए, बिल्कुल इनका पूरा दिल है। अब इमरान खान जो है वो एक तो बाजवा वाली माफ़ी खुद कहें जब उनसे बात हो, दूसरा इन सब को जो है ना वो निकालें कि इस्तीफे दो, यकीन करें कि इस्तीफे दो। ये अली मोहम्मद खान वगैरह, ये बैरिस्टर गौर वगैरह, ये मरवत वगैरह, ये बेगैरत, ये अपनी सीटों की वजह से ये ना एहतजाज करते हैं कि जी मुकदमे में नाम आ जाएगा, FIR में नाम आ जाएगा, सीटों से महरूम हो जाएंगे, तनख्वाहों से महरूम हो जाएंगे, अलाउंसों से महरूम हो जाएंगे। और खबरदार किसी को खान साहब बाहर आए, इलेक्शन हो तो इनमें से किसी को टिकट न दें, किसी को। ये जो अभी असम्बलियों में बैठे हैं ये सारे कंप्रोमाइज्ड हैं, ये सारे टटपूंजिए हैं, ये सारे मुखबर हैं, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलौने हैं और ये उनकी लाइन इख्तियार करते हैं। तो इनको निकालें बाहर असम्बलियों से।
یعنی عمر ایوب ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، عامر ڈوگر لڑائی کر رہا ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں گا، بیرسٹر غور کر رہا ہے کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا اپنا دفتر اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں بنوں گا۔ وہ زرتاج گل وزیر پارلیمانی لیڈر تھی، اس پہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ میں پارلیمانی لیڈر بنوں گا، جو گئے ان کو پرواہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جی گئے تو بھاڑ میں جائے۔ تو خان صاحب ان کو اسمبلیوں سے نکالیں، ان کو جو نہیں نکلتا بس ٹھیک ہے، ورنہ حکم دیں کہ نکلو باہر، استعفے دو۔ یہ علی محمد خان کہہ رہا ہے کہ جی ضمنی پہ بھی جو ہے نا وہ حصہ لینا چاہیے، کس منہ کے ساتھ ضمنی میں حصہ لینا چاہیے، کس نے جیتنے دینا ہے؟ آپ کی ٹانگوں میں یا گٹوں میں یا گوڈوں میں پانی ہوتا تو آپ کو تو 2/3 اکثریت قوم نے دی تھی 8 فروری کو۔ میں دیکھتا عمران خان باہر ہوتا اور فارم 47 جو ہے نا وہ 10 جرنیل آ جاتے، 10 ندی منجم آ جاتے، میں دیکھتا عمران کس طرح 47 فارم دینے دیتا ہے، لیکن آپ لوگ تو اپنی سیٹیں جیت کے موجیں۔ بہرحال ان سب کو خان صاحب کہیں کہ یہ استعفیٰ دیں، دفع ہوں، اسمبلی سے نکلیں اور گھر جائیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔